بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو ویڈیو کلپس یا پروفس جو آپ کو میں دکھاؤں گا، اگر میں آپ کو دکھا نہیں پاتا تو ممکن ہے کہ اکثر لوگ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کہتے کہ یہ آپ باتیں کہاں سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا انہوں نے کہا ہوگا جن کی آپ نام بھی لے رہے ہیں۔ میں نام لوں گا، ظاہر سی بات ہے نام لوں گا، کوئی بھی دکھاؤں گا، اور اگر آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں یا جس طریقے سے ہم ویڈیو پریزنٹ کرتے ہیں پسند آ جائے، نئے لوگ جو ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور پرانے لوگ جو ہے لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا سبسکرائب اور لائک جو ہے وہ اس چینل کو سپورٹ دیتا ہے، فائنینشلی نہیں دیتا لیکن دیتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے شوکت ترین تھے انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ ایک تسلسل جو ہے وہ مل جائے اس معاملے کو، ایک سسٹم کو، اور انہوں نے کسی سے بات کی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کون تھا کہ جس سے بات ہوئی تھی، مگر اگر آپ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے۔ میں ایک معتبر شخصیت کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا مارچ کے بیچ میں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ اکانومی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے، لیکن کنٹینیوٹی چاہیے۔ آپ کنٹینیوٹی نہیں دیں گے تو یہ بکھر جائے گی، اور میری وہ پروفیسی بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکانومی جو ہے ان ٹیل اسپن ناؤ۔ انہوں نے مارچ کے مڈ میں کسی سے ملاقات کی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کنٹینیوٹی چاہیے تاکہ ایک اسٹیبلٹی آئے، کیونکہ ملک جو ہے اس ٹائم جس پوزیشن میں تھا، اب تو آپ کے سامنے رکھ دوں گا کس پوزیشن میں ہے، لیکن جس پوزیشن میں تھا ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے تاکہ ہم ایک سسٹم، یعنی کہ ایک سموتھ کام ہو، لیکن نہیں کرنے دیا گیا، اور ایک بلا وجہ کا جو ہے مہنگائی مارچ کیا گیا، مہنگائی کے خلاف جو ہے۔ اب مہنگائی پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو حکومت گزری ہے، جو مہنگائی کے نام پہ گئی ہے، کرپشن کے نام پہ نہیں گئی ہے، مہنگائی کے نام پہ گئی ہے، اور 1277 دن اس کو حکومت کرنے دی گئی۔ بہرحال اس 1277 دنوں کے اندر 32 روپے کا اضافہ پیٹرول میں کیا گیا ان 1277 دنوں میں، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر معیشت کے اوپر جو بھی حال چال تھے، مہنگائی مارچ اسی پر بھی کر دیا گیا تھا، اور اب ہم اگر گزرے 7 دن کی بات کریں تو 60 روپے کا اضافہ جو ہے ہم پہ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ آپ کا مائنڈ جو میک اپ کیا جا رہا ہے، یہ میک اپ ہے کیا؟ یعنی کہ یہ بات کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ مہنگائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مشکل فیصلے، یہ کوئی آپ کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مشکل فیصلے، پیٹرول ریٹ بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مشکل فیصلے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ IMF کے جو ہے نا بڑے ظالمانہ فیصلے عمران خان نے کیے اور اس نے پھر پورے نہیں کیے، پھر اس کو چونکہ وہ پورے نہیں کر رہا تھا تو یہ آ گئے، انہوں نے حکومت گرا دی، اور وہی ظالمانہ فیصلے جو ہے وہ انہوں نے پورے کر کے دکھایا آپ کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مشکل فیصلوں پہ بھی بات اسی ویڈیو میں ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مشکل فیصلوں پہ جائیں، یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ایک پریس کانفرنس ہے، اس میں شوکت ترین نے یہ پورا، اگر آپ آج کا BBC دیکھیں گے تو آپ کو پڑھنے کو مل جائے گا کہ انہوں نے آپ کو پورا بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ہم کیا کرنے والے تھے، ہم روس سے کیا کرنے والے تھے، روس سے 40 سے 50 روپے فی لیٹر سستا ملنا تھا، اور یعنی کہ عمران خان ایک پلان کر رہا تھا، اور 40 سے 50 روپے فی لیٹر کم ملتا۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس کے پاس جاتے تو امریکہ ناراض ہو جاتا، صرف معاملہ یہ ہے، یعنی کہ عوام کی ایسی کی تیسی، مگر امریکہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پر یہ کودے ہیں کہ 50 روپے فی لیٹر کم نہیں چاہیے پیٹرول، آج 60 روپے بڑھ گیا، یعنی کہ گھما پھرا کے اگر آپ اس کیلکولیشن کو بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہ معاملہ وہیں جا رہا ہے کہ جو آپ کی روپے کی قدر ہے وہ 20% گری ہے اس درمیان میں، اور آپ کا جو پیٹرول ہے وہ اس ٹائم 60 پہ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ آج پیٹرول تقریباً اگر یہ بڑھ بھی جاتا جون کے بعد، جون تک تو نہیں بڑھنا تھا، جون تک تو انہوں نے کہہ دیا تھا عمران خان نے نہیں بڑھاؤں گا، جون کے بعد اس نے بڑھنے کے بعد اگر یہ رشیا سے ہمیں سودا کرنے دیتے تو یہ تقریباً 155-160 کے آس پاس ہوتا، کم از کم 210 نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں یہاں سے آتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک درمیان میں پیچھے بات ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں رہے، کیونکہ آپ کے اینگلز خراب ہو جاتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے نہیں آگے پیچھے، ایک ہی خبر پکڑ لیتے ہیں کہ سر آصف زرداری کیا بول رہا ہے تو شہباز شریف کیا بول رہا ہے۔ آپ کے اوپر جو پلاننگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل، وہ صرف اتنی نہیں ہے، وہ ان کے خواہشات کیا ہیں۔ آپ کو میں صرف ایک ٹویٹ دکھاؤں گا میں آپ کو،
یہ جو پالکی شرما ہیں ان کا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کیا کہتی ہے؟ یہ آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ پالکی شرما کیا کہتی ہے کہ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کے خلاف انڈیا کو ایک طاقتور اسٹریٹجک برتری دیتا ہے۔ پاکستان کی 80% ذرات اس پانی پر انحصار کرتی ہے جس پر انڈیا کا کنٹرول ہے۔ انڈیا پاکستان میں پانی کے کنٹرول سے سیلاب اور قحط سالی پیدا کر سکتا ہے۔ انڈیا اس حربے کو استعمال کرنے سے کیوں ہچکچا رہا ہے؟ کیا سندھ کے ہتھیار کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں قحط اور سیلاب ہم تو لا سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو لا سکتے ہیں۔ اب ان کو شاید یہ جو پالکی شرما ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو دریا جس کی یہ بات کر رہی ہیں، جس جگہ جس کی بات کر رہی ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں کہ پانی جو وہ ہے نا بھارت، وہاں سے زمین سے نہیں نکلتا جس کی یہ بات کر رہی ہے، وہ تبت سے آتا ہے اور وہ چائنا کے پاس ہے۔ مگر اس پر میں ابھی بات نہیں کروں گی کہ میں پھر زیادہ بات کروں گا اس کے اوپر تو پھر اچھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم ہمارے سیاستدانوں کی بات کے اوپر، وہاں پر بھی آپ کو میں لے آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ ہم بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی بہت بڑا فیصلہ لینے جا رہا ہوں۔ کیا بڑا فیصلہ لیا جی؟ بھائی 40% میں نے پیٹرول کم کر دیا۔ اچھا 40% کوٹا کم کر دیا۔ دیکھیں کوٹا رکھا کیوں تھا؟ پہلا سوال کیا پیسوں کا مسئلہ تھا؟ کچھ تنخواہ کم ہے، تنخواہ مراد کم ہے، پر ڈے کم ملتا ہے، ٹی اے ڈے کم ملتا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ 1000 لیٹر دے رہے ہو پر منتھ، جس منسٹر کو یا جس ایم پی اے کو یا جس کو بھی 1000 لیٹر دے رہے ہو، اب اس کو آپ 600 لیٹر فری دو گے؟ بھائی ہم سوال کر رہے ہیں کیوں دو گے؟ آپ کوئی غریب ہیں، آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، عوام سے زیادہ تکلیف میں آپ ہیں۔ اگر عوام کو فری نہیں ملتا پیٹرول، آپ کو کیوں ملتا ہے؟ آپ نے اپنے لیے قانون کیوں پاس کروایا ہوا ہے؟ یا تو یہ قانون جو ہے یہ پورے پاکستان کے ہر انسان پر اپلائی کیجئے کہ 600 لیٹر فری ملے گا اس کو، یا پھر آپ ڈیزرو نہیں کرتے سر، آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ سندھ میں، پنجاب میں، کے پی کے میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، وفاق میں ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ صدر ہیں۔ ونس اینڈ فار آل اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس مراد کو آپ کو ہم کیوں دیں؟ مطلب آپ کو قاصد بھی چاہیے، ڈرائیور بھی چاہیے، آپ کو خان سامن بھی چاہیے، آپ کو جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے بھی، آپ کو فری گھر بھی چاہیے، آپ کو فری ایئر لائن کا ٹکٹ بھی چاہیے، آپ کو فری ریلوے بھی چاہیے۔ کیوں؟ جب تنخواہ لیتے ہو ہماری طرح، ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ بھی تنخواہ لیتے ہو، تو افورڈ کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ تمام فیصلے کرتے ہوئے کم از کم احساس تو ہوگا، ہماری کیٹیگری میں تو آئیے، اس کے بعد یہ فیصلے کیجئے۔ اب یہاں پر جو ایک ریکارڈ کی میں بات کر لوں، وہ ریکارڈ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہائی پروفائل کے جو ریکارڈز ہیں اس کی جو کاپیز ہیں وہ مجھے پرووائڈ کر دی جائیں، کیونکہ آپ جب باہر سے، یہی لکھا ہوا ہے، آپ جب باہر سے غائب کریں گے، اس کو جلائیں گے، تو مطلب میں کوٹ کر دیتا ہوں، کہیں آپ بولیں یہ ایسا غصے میں بول رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ ہائی پروفائل مقدمات کی نقول اس کو کاپی کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں۔ یہ اس لیے کہ اگر اداروں سے ریکارڈ غائب ہو تو سپریم کورٹ سے مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہی تھا بات، کوئی اور بات تو نہیں تھی۔ اوکے، اب میں آپ کو لے آتا ہوں سب سے پہلے اس چیز کے اوپر جو آپ کو سنتے ہوئے تکلیف ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں، مگر سن لیجئے۔ احسن اقبال: ہم نے اگر اپنی معیشت نہیں بچائی تو یہ میزائل جن کے ہم روزانہ تجربے کرتے ہیں، یہ میزائل ہمارے گلے کے پھندے بن جائیں گے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا، جیسا کہ کشمیر ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ یہ احسن اقبال تھے، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ڈیپ فیک نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کہ میں ان کی آواز بنا کے، شکل بنا کے دے رہا ہوں۔ یہ اب نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، ایئر وائی کے سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، ہر ٹی وی کے پاس اویلیبل ہے، جو اس نے رکھنا ہوگا رکھ لے گا۔ تو یہ جو میزائل آپ بنا رہے ہیں یہ گلے کے پھندے بن جائیں گے پاکستان کے، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سن لیا، دوبارہ ریپیٹ کر سن لیجیے گا۔ اور یہ ایٹمی پروگرام پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا جیسے کشمیر ہاتھ سے نکل گیا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں جو باہر نہیں آتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں فیوچر کے اندر آپ کو جب کہہ رہے ہیں نا کہ مشکل فیصلے، تو آپ کو تھوڑا سمجھ میں آنے لگ جائے گا کہ جب آپ کو میں بتاؤں گا کہ مشکل فیصلے جب آپ کو سامنے آئیں گے تو وہ مشکل فیصلے مہنگائی والا معاملہ نہیں، مہنگائی تو آپ کو برداشت کرنی ہی پڑے گی، لیکن مشکل فیصلے جو ہے وہ آپ کو، جو آپ شاید برداشت نہیں کریں، آپ سننا بھی نہ چاہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاکستانی قوم بہت غیرت مند ہے
اور اس غیرت کے اندر جو ہے نا ہم بھوکا مرنا پسند کریں گے. اور میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم کے اوپر سمجھوتہ نہیں کریں گے, ہم بنائیں گے چاہے دنیا کچھ بھی کر لے. تو آج ہم دوبارہ ہم یہ لوگ وہاں کھڑا کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ مشکل فیصلوں کے نام پر جو ہے بہت کچھ کرنے کے لیے آ گئے ہیں ہمارے سر کے اوپر. تو ظاہر ہے انشاءاللہ اب یہ عمران خان کے اوپر غداری کے یا بغاوت کے مقدمے قائم کریں گے کہ وہ باغی ہو گیا ہے. لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم عمران خان کو تو میں آپ کی مرضی جو مرضی مانیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں عوام کی بات کرتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ جو کچھ آپ نے سنا, کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کو فورسفلی باغی کرنے کے چکر میں ہیں, یعنی کہ آپ باغی ہو جائیں, یہ ایسا منصوبہ تو نہیں ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ ایسے منصوبوں کے بعد ایک عام انسان, ایک عام شہری, یعنی کہ وہ 2-3 کام کر سکتا ہے میرے حساب سے, جو میں یہ میری چھوٹی عقل ہے میں بات کر رہا ہوں, آپ مجھے صحیح بتائیں گے, کہ کرپشن بڑھ سکتی ہے, اس کے اندر جو لوگ وارداتیں ہیں, چوریاں چکاریاں اور ڈکیتیاں اور تمام چھینا چھپٹی, وہ بڑھ سکتی ہے, کیونکہ جب بھوک لگے گی تو آپ کریں گے وہ کام جو کوئی نہیں کرتا وہ بھی کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور یا پھر یہ آپ کو باغی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ باغی ہو جائیں, ایسا کوئی پلان پیچھے ہے. جو کچھ آپ سمجھتے ہیں آپ ضرور اپنا اظہار کیجیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.